زبردست ہمدرد تھے مسلمانوں کے. تو موجودہ حالات جو اس وقت ہمارے ملک کے ہیں ان کے بارے میں چند شعر علامہ اقبال نے جو کہے ہیں اس سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. دا شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، شاہین بولتے ہیں باز کو جو آسمان کی بلندی پر زندہ شکار کھاتا ہے. مرا ہوا جانور نہیں کھاتا، وہ زمین پہ پڑی ہوئی چیز نہیں کھاتا. آسمان میں جو پرندے ہوتے ہیں چھوٹے انہی کو پکڑ کے کھاتا ہے. اس کو شاہین بولتے ہیں، باز بولتے ہیں. تو علامہ اقبال نے مسلمان کو شاہین کہا، یعنی کہ آپ کو جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو شاہین سے خطاب کیا علامہ اقبال نے. وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، یعنی کہ جو گدوں کے اندر پلا ہو، جو بزدل کے اندر جس نے آنکھ کھولی ہو، اسے کیا خبر کہ کیا ہوتی ہے رہو رسم و شہبازی. جو کیا معلوم کہ تلوار کیسے چلانی ہے، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے راستے کے اندر کیا جانتے ہیں. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور توحید کو پھیلانے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ توحید کی تبلیغ نہیں کر سکتے. جو آدمی مبلغ ہے جب وہ تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا تو اس کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو اس کو کمزور سمجھ کے دوسرا آدمی دبانے کی کوشش کرے. کیونکہ اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ نظر ڈالیں اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. باقی مذاہب کی تو کہیں سرحد ہے، کہیں کسی ملک میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو مسلمان ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی مہربانی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور انہوں نے توحید کی دعوت دی، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور مارے بھی کھائی ہیں، مشقت بھی اٹھائی ہے. حضرت بلال حبشی ہے، مکہ معظمہ ہے، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے. سینے سے چربی نکل کے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اللہ اس سمجھ احد کے نعرے حضرت بلال حبشی کی زبان سے نکلتے ہیں. ایک دن حضرت بلال حبشی بے ہوش پڑے ہیں، والدہ آئیں، چہرے پہ پانی ڈالا، اٹھ گئے. پوچھا کیا بات ہے اماں جان؟ کہا کہ یہ تو روزانہ جو احد اللہ الصمد کہتا ہے اس کی وجہ سے روز مار کھانی پڑتی ہے، کیوں نہ ہم یہ شہر چھوڑ کے دور کہیں چلے جائیں، وہاں تم اپنے اسلام کو ظاہر کرنا. یہاں سے نکل چلتے ہیں. تو حضرت بلال حبشی بڑے ذہین تھے. فرمایا کہ اماں جان اس سے پہلے تو کبھی آپ نے کہا نہیں، آج کیا بات ہے، آج کو کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ وہ جو مکے کا سر ہے وہ مار کھاتا ہے، جب اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو کفار مکہ کی عورتیں اور بچوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو مکہ معظمہ سے باہر لے جاؤ. سبحان اللہ. کیا کہا حضرت بلال حبشی نے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نہ 24 نمبر ہے نہ 26 نمبر ہے، سب کا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھی کوئی دوسری قوم سبحان اللہ کہتی ہے. سب لوگ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بھائی، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں.
تو حضرت بلال حبشی نے کیا کہا معلوم ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ حضرت بلال حبشی نے کہا، جب ان کی والدہ نے کہا کہ امیہ مکے کا سردار آج گھر پہ آیا تھا اور یہ کہا کہ بلال کو باہر لے جاؤ، تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ خدا کی قسم آج ہم کامیاب ہو گئے۔ میں کیا کامیابی مل گئی؟ میں کیا کامیابی مل گئی؟ کہا کفر نے آج ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا۔ آج مکے کے سردار کو میری ماں کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگنی پڑی کہ مجھ کو باہر لے جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ غریب آدمی روٹی کھانے کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ظلم و تشدد کی انتہا ہے، لیکن آج مکے کا سردار مجبور ہے، وہ آج ہمارے دروازے پہ آئے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہ تعالیٰ عمر کو مسلمان کر دے تاکہ تیرے اسلام میں جان پڑ جائے، طاقت آج جوڑ کے رکھ دیا۔ اسی حالت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی تیاری کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، کہ وہاں تو کفار مکہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، کہ نہیں آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ 40 صحابہ ساتھ میں ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لیے آگے کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہیں سامنے آ جاؤ۔ آج عمر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو پہلی بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ تو آج جو پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑے مخالف ہیں اسلام کے، یہود و نصارہ، وہ کیوں ہیں؟ اسی کی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 1450 سال کے بعد بھی دنیا کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے، کوئی سپریم قائد ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں۔ اس لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو پڑھا لیا۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی لدھیانہ میں آیا تو میرے جد امجد مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد تھے، تو ان کے بیٹے تھے مولانا شاہ محمد، وہ 5 بھائی تھے، اور مولانا شاہ محمد جو تھے وہ استاد تھے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے، اور مولانا عبید اللہ سندھی، یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت شاہ محمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ۔ تو جب مرزا قادیانی لدھیانہ میں آیا تو سب سے پہلے مولانا شاہ محمد صاحب نے دیکھتے ہی اس کو کہا، اس کے چہرے کو، کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پیشانی پہ۔ سارے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ آپ نے کیسے کافر کہہ دیا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ تم نے کافر کو کہا۔ پھر یہ 5 بھائی گئے حضرت کی خدمت میں، بتایا ان کو
مقصد کیا تھا اس کا کھڑا کرنے کا مرزا قادیانی کا؟ کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو ریشمی رومال تحریک چلائی تھی پورے ہندوستان میں کہ ہندوستان میں دوبارہ حکومت خداداد کا قیام ہو جائے، پہلی بات یہ ہے کہ حکومت خداداد کی بنیاد اس ہندوستان میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے رکھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو ریشمی رومال تحریک چلائی جس میں ہمارا پورا خاندان شامل تھا، میرے جد اندر مولانا شاہ عبد القادر پنجاب کی فوجوں کے جرنیل تھے اور بہادر شاہ ظفر کی امداد کے لیے دلی تک لڑتے گئے، وہاں شکست ہو گئی، ان کی بیوی کا انتقال فتح پوری مسجد کے باہر ہوا، اس کی قبر آج بھی فتح پوری مسجد کے سین میں ہے۔ تو یہ پلان تھا کہ افغانستان ہندوستان پہ حملہ کر دے گا اور ہندوستان میں پورے عالم حضرات بغاوت کر دیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو ریشمی رومال تحریک چلائی اس میں یہ منصوبہ تھا، لیکن حضرت کو جو 12 سال سے وضو کرا رہا تھا اس نے رات کو انگریز کو ساری بات بتا دی کہ صبح کو یہ ہونے والا ہے۔ غداری، ایک آدمی کی غداری سے پوری قوم کو نقصان ہوا، بجائے افغانستان حملہ کرتا انگریزوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، اور دلی سے لے کے پشاور تک، دلی سے لے کے پٹنہ تک کوئی ایسی سڑک نہیں تھی، کوئی ایسا چوک نہیں تھا جہاں کسی عالم دین کی لاش نہیں لڑک رہی تھی۔ 50,000 عالم شہید ہو گئے ایک ہی رات میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ آج جو فرقہ پرست کہتے ہیں نا اس ملک سے باہر چلے جاؤ، ابھی ہریانہ کے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جس کو گائے کا گوشت کھانا ہے وہ پاکستان چلے جائے، تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک، ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا، قربانی دی ہے، ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہی مریں گے اور یہی اللہ اکبر کہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ ہمارے گابری نے قربانی دی ہے۔ میں ابھی یہ پتہ نہیں کون سا شہر تھا پاس میں جہاں ابھی گئے تھے، کہاں گئے تھے ابھی مراد نگر میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ جو تھے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم حضرت ہیں، حضرت تو کوئی کام کر نہیں سکتے سوائے لکھنے پڑھنے کے، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا حضرت نہیں تھے؟ کیا پیر نہیں تھے؟ کیا کتاب نہیں پڑھاتے تھے؟ کیا تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ذکر نہیں کرتے تھے؟ لیکن شاملی کا میدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب شاملی کے میدان میں لڑائی ہوئی انگریز کے ساتھ، جب انگریز سپاہی حملہ کرنے کے لیے آیا حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف، تو حضرت نے کہا وہ کمبخت پیچھے دیکھ۔ جب وہ پیچھے دیکھنے لگا تو حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ایک ہی ہاتھ مارا تلوار کا، اللہ کا نام لے کر 2 ٹکڑے کر دیے اور بتا دیا کہ مسلمان جو ہے اگر صوفی ہے تو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر مجاہد ہیں تو میدان جہاد کے اندر اتنا قتال کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں دشمن کو کہ ہم پھول بھی ہیں اور تلوار بھی ہیں۔ سہارنپور پہنچا تو وہاں سارے پترکار اکٹھے ہو گئے، کہنے کہ جی دارالعلوم دیوبند والوں نے اور ندوے والوں نے مزارعلوم والوں نے سب نے کہہ دیا ہے کہ بھی گائے کا گوشت نہیں کھانا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اول تو مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہندوستان کے اندر۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب سے زیادہ گائے کا گوشت بنگال میں، آسام میں، تریپورہ میں، منی پورہ میں جو لوگ کھانے والے ہیں سب سے زیادہ وہ لوگ قومیں 22 قومیں ہندوستان میں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ گائے کا گوشت کھاتی ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں مودی جی کی سرکار میں دنیا کا پہلا نمبر ہندوستان ہے، گائے کا گوشت بیچنے میں ہندوستان نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرے پہ برازیل ہے، تیسرے پہ آسٹریلیا ہے اور چوتھے پہ امریکہ ہے۔ گائے کا گوشت جو بیچ رہا ہے سب سے زیادہ پیسہ ہندوستان کو مل رہا ہے۔ میں نے کہا بھی ہندو مسلمانوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھی گائے کا گوشت کھانا، کٹے کا گوشت کھانا 1 سال کے لیے بند کر دو، کوئی نہ کھاؤ گائے کا گوشت، کٹے کا گوشت، بکرے
کے لیے آئے نہیں، مسلمان تو لڑنے کے لیے آئے نہیں. ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، امن کا پیغام. ہمارے بزرگوں نے بھی امن لایا اس ہندوستان میں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا. ہم تو امن کا پیغام لے کر آئے. اگر ایک گائے کا گوشت نہ کھانے سے اگر ملک بچتا ہے تو کوئی مسلمان کھانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، تم رکھو. جو بھی مسلمان ہے جس کے گھر میں گائے ہے، جب دودھ دینا بند کر دے تو اپنے پڑوسی، جو ان کے پڑوسی ہیں غیر مسلم، ان کے گھر میں جا کے گائے کو جا کر دے کہ جناب یہ ایسے آپ کی، آپ سنبھالیے. باقاعدہ قانون بنا دو کہ کوئی آدمی گائے بیچ نہیں سکتا جبکہ تھانے میں جا کر رپورٹ نہیں لگائے گا. اگر گائے مر جائے گی تب بھی تھانے پر رپورٹ لگانی پڑے گی، گائے بیچ نہیں سکتا. سمجھے نہیں؟ کیونکہ یہ بات پتہ کیا ہے، دال ہوگی 220 روپے کلو، مودی جی نے اس کو بچانے کے لیے یہ مسلمانوں کے ذمہ گائے لگا دی ہے. ادھر مہنگائی سنبھال نہیں رہے، ادھر جناب گائے کا نام لے کے، یہ گائے کا نام دیکھیے، انہوں نے گائے کے نام سے 5 قتل کر دیے اس 3 مہینے کے اندر. افضال کیا نام ہے وہ دادری میں جو اخلاق شہید. اس کے پاس جب اس کے گھر پہ گئے پترکار تو اس کی بیٹی ساجدہ نے ایک بات پوچھی ہے پورے ہندوستان کے لوگوں سے کہ اگر گائے کا گوشت ثابت نہ ہوا اور یہ بکرے کا گوشت ثابت ہو گیا تو کیا میرا باپ لا دو گے واپس؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. ابھی ہاشم کو شہید کیا منی پور میں، اور کشمیر میں ادھم پور میں ایک آدمی کو شہید کیا، اور اس کے بعد ہماچل میں 2 آدمیوں کو شہید کیا. ایک بات سن لیجئے، گائے ایک جانور ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمجھے نہیں؟ تم اگر اس کی پوجا کرتے ہو کرے جاؤ، لیکن مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ آپ اس کو سنبھال کے رکھیے. اس کے لیے بڑے بڑے ہر ایک شہر کے اندر بڑے بڑے ہال بنا دیجئے جن کے اندر گایوں کو رکھنے کے لیے باقاعدہ بسترے ہوں، وہاں ان کی پیشاب کرنے کے لیے جگہ ہو. ہم بےدبی نہیں کر رہے، ہم تو لڑنا نہیں چاہتے اس ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے مل کے لڑائی لڑی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس دیش کے ٹکڑے نہیں دوبارہ کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ملک ہمارا ہے، 6 فٹ زمین لے کے مریں گے انشاءاللہ. ہماری ہڈیاں کھاد بنتی ہیں یہاں، ہم یہی رہیں گے، یہی مریں گے انشاءاللہ. اسلام کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے سے نہیں ہٹا سکتی. اور جو فرقہ پرست کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، اڈوانی جی آپ پاکستان سے آئے، آپ پاکستان چلے جاؤ، ہمیں پاکستان نہیں جانا. وہ پاکستان سے آیا اڈوانی، ہم تو نہیں پاکستان سے، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم تو اپنے ملک سے محبت، ہمیں پاکستان سے کیا لینا دینا ہے. نواز شریف جو ہے پاکستان کا جو پردھان منتری ہے، وہ سب سے بڑا کرپٹ پردھان منتری پاکستان کے اندر ہے. اور دوسری اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کا ہمدرد ہے. اگر وہ قادیانیوں کا ہمدرد ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کسی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے اس کے چہرے پہ لعنت برستی ہے. آپ چاہے اس کی فوٹو اٹھا کے دیکھو تو اس کو ہمدردی ہے قادیانیوں کے ساتھ. میں نے جب اس نے قادیانیوں کے بارے میں بیان دیا تو میں نے بیان دیا تھا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ نکاح کر لے مسلمان ہو کے. لوگوں نے کہا بڑا سخت بیان دے دیا میں کہ نہیں، یہ جو آدمی ہمدردی رکھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا جو آدمی قادیانیوں کے لیے دل میں ہمدردی بھی رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے اور آج بھی دیں گے اور ہماری نسلیں بھی دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حبیب الرحمان صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، جامعہ محمود المدارس. اگر ہم مر بھی گئے نا، اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو ہماری روح ہے. یہ یاد رکھنا،
اگر ہم مر بھی گئے شہید ہو گئے تو ہماری روحیں بھی انشاءاللہ تعالی میدان کے اندر لڑنے کے لیے آئیں گی. ایک شہید کا واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں. ابھی ایک مجاہد تھا، وہ لڑ رہا تھا میدان جہاد میں. 15-20 دن ہو گئے پانی نہیں پیا، اس نے پانی نہیں پیا. ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی پانی کیوں نہیں پیتے بھائی؟ توجہ ہے نا بھائی، پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کا بات یہ ہے کہ آج سے 20-25 روز پہلے جب لڑائی ہوئی تو میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے. یہ مولانا فضل محمد صاحب جو بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث ہیں، جن کی دعوت الجہاد کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا. کتاب کو نام بتاتا ہوں. تو پوچھا بھی پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہنے لگے 15-20 دن پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے. میری آنکھ کھلی تو میں بھی زخمی تھا. میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں میرے ساتھیوں کو پانی پلا رہی ہیں. سبحان اللہ بولا. کہتا ہے ایک حور نے آ کے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پانی پلانے لگی تو دوسری حور کہنے لگی یہ تو زندہ ہے، اس کو پانی نہیں پلا. اس نے کوئی بات نہیں، پلا دے، اوپر کا دروازہ بند ہونے والا ہے، پانی پلا دے اس کو. تو کہنے لگا جس دن سے وہ پانی پیا ہے آج تک پیاس نہیں لگی. یہ واقعہ پتہ میں نے کیوں سنایا آپ کو؟ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے. جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں نا، جو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ کو. ایک پارٹی ہے جو ساری دنیا میں پیٹتی ہے اپنا سینہ. خود ہی انہوں نے قتل کیا، خود ہی یہ پیٹتے ہیں سینہ یہ لوگ. تو ان کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ سینکڑوں دفعہ یہ واقعہ گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت امام حسین سامنے سے آگے تو اس کو گودی میں اٹھا دیا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کر رہے ہیں. تو کربلا کا میدان ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی کربلا کے میدان میں امام حسین پیاسے مر گئے. یہی کہتے ہیں نا بھائی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ بھی کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا ان کو. سمجھے نہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کئی بار ایسا ہوا کہ امام حسین کے لب کو اپنے لب میں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. سبحان اللہ کہہ دو بھائی. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب ایک جنت کی حور ایک مجاہد کو پانی پلا دے تو اس کو پیاس نہیں لگتی. اور یہاں امام المجاہدین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زمین و آسمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان بناتا ہی نہ اللہ تعالیٰ. یہ زمین و آسمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا. تو جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت امام حسین کو اپنے لب کے اندر لب لے کے چوما ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لب کو چوما ہے، تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو پیاس نہیں لگ سکتی کیونکہ ان کے لب کو چومنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، حضرت امام حسین نے کیا کہا؟ حضرت امام حسین نے ایک بات کہی جو آج کے مسلمانوں کے لیے ہے. کہا کہ حکومت وقت اگر کہے کہ جھک جاؤ، ان کی پالیسی کے سامنے جھک جاؤ، جیسے آج مودی کہتا ہے کہ ہماری پالیسی کے سامنے جھکو. حکومت وقت اگر یہ کہتی ہے کہ ہماری پالیسی کے سامنے جھک جاؤ، اور تمہارا دین کہتا ہے کہ نہیں جھکنا، اسلام کہتا ہے کہ نہیں جھکنا، تو پھر امام حسین یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کہتی ہے جھک جاؤ اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں جھکنا، پھر ایک ہی فیصلہ کر دو، گردن کٹا دو، لیکن باطل کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکانی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مولانا حبیب الرحمان صاحب شیر پنجاب، جامعہ محمود المدارس، جامعہ محمود المدارس، امن عالم
جو صحابہ کرام علیہ وسلم میں تنقید کرتے ہیں ان کے لیے ایک بات اور سن لیجئے. پہلے حضرت امام حسین کی ایک بات اور سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے. کسی بات پہ تکرار ہو گئی تو حضرت امام حسین نے یہ کہہ دیا حضرت عبداللہ سے کہ تمہارا باپ ہمارا نوکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا حضرت امام حسین نے کہ تمہارا باپ ہمارا نوکر ہے. تو وہ گھر جا کے بتایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے. کہا کہ آج تو حد ہو گئی. کہ کیا بات ہو گئی؟ کہ امام حسین یہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہمارا نوکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بیٹا کیا ان سے جا کے پوچھو کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ لکھ کے بھی دے دیں گے. کیا وہ کہتے بھی ہیں کہ لکھ کے بھی دے دیں گے؟ تو حضرت امام حسین کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے گئے اور جا کر کہا کہ تم ہمارے باپ کو نوکر کہتے ہو، غلام کہتے ہو، تم کہتے بھی ہو کہ لکھ کے دے دو گے. کہتے 1000 بار لکھا دے. کاغذ لکھا، اس پہ لکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ ہمارا غلام ہے. نیچے لکھ اپنے سائن کر کے دے دیے، پکڑا دیے. وہ لے کے آ گیا کاغذ. وہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا میں نے. لا کے ابا کو دیا کہ ابا جان یہ ہے کاغذ، دیکھو امام حسین نے لکھ دیا کہ آپ ہمارے غلام ہو. کاغذ کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تجھے پتا ہے تیرا نانا کون ہے؟ ارے اس کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی ماں حضرت فاطمہ ہے. ارے اللہ کے بندے، جب میں مروں میرے سینے میں، میرے کفن میں یہ خط رکھ دینا تاکہ میں قیامت کے دن اعلان کر سکوں کہ میں امام حسین کا غلام ہوں. حضرت امام حسین اور حضرت ابو ہریرہ کسی کے نکاح میں گئے. نکاح سے واپسی میں آ رہے ہیں تو حضرت امام حسین کے جوتے پہ دھول آ گئی، دھول مٹی آ گئی. تو حضرت ابو ہریرہ اپنا رومال اتارا اور حضرت امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگے کپڑے سے. کہا چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بھی آپ میرے چچا ہیں اور میرے جوتے صاف کر رہے ہیں آپ. کہا بیٹا بات پتہ کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے پیر جو ہے، تمہارا جو پیر ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر رکھتے تھے. میں اس وجہ سے تیرے پیروں کی مٹی کو جھاڑا. ہم اتنی عزت کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اقدس ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس روزے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس حضرت ابو بکر کا سر ہے اور حضرت ابو بکر کے کندھے کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر ہے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا جسم جڑا ہوا ہے؟ ابو بکر کا. اور ابو بکر کے جسم کے ساتھ کس کا جڑا ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. یہ ہو گیا قصہ یہی. اس کو روک رہا ہوں، اگلی بات سنو. حضرت انس ہے، وہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے. کئی صحابہ اکرام نے کھانا کھایا، دسترخوان میلا ہو گیا. حضرت انس نے وہ دسترخوان اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا. تندور سمجھتے ہیں جس میں روٹی بنتی ہے؟ سمجھ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ تندور میں ڈال دیا. کپڑے کا دسترخوان تھا. اب اس کو باہر نکالا تو کپڑا صاف تھا، کپڑے کو آگ نہیں لگی. کپڑے کو آگ نہیں لگی، گندگی صاف ہو گئی. تو سب نے پوچھا کہ یہ کون سا کپڑا ہے بھائی جو تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ کپڑے میں کوئی خاصیت نہیں ہے. ایک دن اس دسترخوان پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے
کے بعد جو ہاتھ اس نے صاف کیے ہیں، اس دن کی تاریخ سے لے کے آج تک میں جب بھی اس کو آگ میں ڈالتا ہوں آگ اس کو نہیں پکڑتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، اللہ کے نبی سے ہم داخل ہوئے گھر میں، کہا ایک پیڑا میں بھی لگا دیتا ہوں، اٹھایا تندور میں پیڑا لگا دیا، بہت دیر ہو گئی پیڑا نہیں پکڑا، پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا بات ہے، کہا جس آٹے کو آپ نے لگایا تو اس کو آگ ہی نہیں پکڑ رہی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں اس کے لیے بات یہ دو قصے بیان کیے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا جسم ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر کا، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ کس کا ہے؟ عمر کا رضی اللہ عنہ کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کو ہاتھ لگا دیا تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو یار ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ زندگی میں بھی رہے اور قبر میں بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے، اور جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہیں، ان کے لیے بالکل صاف ہے، وہ جنت کے اندر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جنت کے اندر ہی رہیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا، یہ اصل میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان بہت تیزی سے پوری دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، کہ ان کے اندر کچھ بریلوی بنا دو، کچھ اہل حدیث بنا دو تاکہ یہ کام رک جائے۔ لیکن 10-15 سال کے بعد دیکھا کہ کام تو رکا نہیں، بریلوی دیوبندی بنانے سے ایک تو مسلمانوں کو تو نقصان ہوا لیکن اسلام کو فائدہ ہوا۔ اگر ایک دیوبندی نے مدرسہ بنایا تو دوسرا بریلوی نے بنا دیا ساتھ میں، اگر دیوبندی نے مسجد بنا دی تو اس نے بھی ایک مسجد بنا دی، بنی تو مسجد اللہ کا گھر ہی بنا۔ انہوں نے کہا بھی یہاں بھی ہمارا معاملہ خراب ہے، یہاں بھی ہم ان کو یعنی کہ روک نہیں سکے کسی طریقے سے۔ پھر انہوں نے کہا ان کو انصاری، پٹھان اور جناب میر جو بھی ذاتیں ہیں ان کے اندر بانٹ دو مسلمانوں کو۔ تو بڑے بڑے تجربے مسلمانوں پہ کیے، اور آپ نے دیکھا جب وہ کارٹون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاکہ بنایا تھا، جن لوگوں نے خاکہ بنایا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے جوس نکالا نا بھائی، نکالا تھا کہ نہیں؟ اب کیا ہوا؟ اب چارلی نے جو بنایا فرانس کے اندر، تو 3 مسلمان لڑکے نوجوان گئے، نہ تو وہ جمیعت علماء کے ممبر تھے، نہ جماعت اسلامی کے ممبر تھے، نہ سعودی عرب کے ممبر تھے، نہ کسی ملک کے ممبر تھے، سادے سے مسلمان، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک ہی پارٹی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں چلے گئے، انہوں نے پہلے درخواست دی وہاں کے لوگوں نے کہ بھئی اس کو بند کر دو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنا رہے ہیں۔ تو وہاں کی حکومت نے کہا، جج نے کہا جی ہم ان کو بند نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ملک میں آزادی ہے۔ تو وہ جو 3 نوجوان گئے، آپ یہاں دیکھیے جا کے فرانس میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ہزاروں کیمرے سڑکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اندر گھستے ہی ایئرپورٹ کے اندر، باہر سڑکوں میں، دکانوں کے باہر بڑے بڑے کیمرے لگے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے سامنے سارے کیمرے فیل ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے، اندر جا کے صرف ان 12 آدمیوں کو اللہ کی طاقت سے جہنم میں رسید کر دیا جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا تھا، اور 1450 سال کے بعد پورے دنیا کے یہودیوں کو بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے عاشق آج بھی دنیا کے اندر زندہ ہیں، پھر کوئی بنائے گا پھر اس کے ساتھ ہم ایسا کریں گے پاکستان میں ہے نا ممتاز قادری کا نام سنا ہوگا آپ نے، انٹرنیٹ پہ ڈالیے گا مل جائے گا ممتاز قادری۔ وہ پاکستان کا جو پنجاب کا گورنر تھا نا، اس نے جو ناموس رسالت بل تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کینسل کرنے کے لیے، ملتوی کرنے کے لیے امریکہ کے کہنے کے اوپر بیان دینا شروع کیا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. جب اسلام آباد کے ہوٹل پہ وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، نکل کے جب باہر آیا، ممتاز قادری کوئی 5 ٹائم کا نمازی نہیں تھا، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ گئی. اس نے اپنی گن میں سے 36 گولیاں اس مردود کے سینے میں اتار دی اور پوری دنیا کے مشرکوں کو، یہودیوں کو بتا دیا کہ جو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے یہ سبق ہے. مسلمان، کیونکہ مسلمان میں خاصیت ہے. وہ کیا خاصیت ہے؟ مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، زناکار ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، داڑھی مونڈا ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کے سامنے کوئی بے ادبی کر دے تو وہ مسلمان کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. تو یہ مسلمان کے اندر یہ کوالٹی ہے، سمجھے نہیں؟ اور آج پوری دنیا بھی، آج کی تاریخ میں آپ یہ مت کرو سمجھو کہ ہم لوگ جو ہے دنیا کے اندر لاوارث ہیں. آج کی تاریخ میں بھی پوری دنیا کا کفر اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ والوں سے ڈرتا ہے، داڑھی والوں سے ڈرتا ہے، ملاؤں سے ڈرتا ہے. سمجھے نہیں کہ یہ پتہ نہیں ملا کیا کر دیں گے. صحیح بات ہے. آج بھی میں انگلینڈ گیا تو مجھے بتایا انہوں نے کہ انگلینڈ میں گجرات کے لوگ رہتے ہیں نا، ہندوستان کے گجرات کے لوگ رہتے ہیں وہاں، تو شام کو بچے پڑھنے کے لیے مدرسے جاتے ہیں، اسکول کے بچے. تو 4-5 بچے اسکول جا رہے تھے، بچے جا رہے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، ہاتھ میں ان کے نورانی قاعدہ تھا. تو ادھر سے ایک پولیس والا آ رہا تھا انگریز، اس نے ان کو روک لیا بچوں کو اور ان سے پوچھنے لگا بھائی تم کیا، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تم کیا پڑھتے ہو؟ وہ بولنے کے قاعدہ. کیا کہا بھائی انہوں نے؟ وہ سمجھے بچے، وہ سمجھا انگریز پولیس والا کہ یہ بولتے ہیں القاعدہ. سمجھے نہیں؟ اس نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر کہا قاعدہ. انہوں نے جناب وائلنس کر دیا اور پولیس آ گئی، 3-4 گاڑیاں آ گئی کہ یہ 3-4 بچے جو ہیں یہ آتنکوادی پکڑ لیے ہیں، آج وہ سارے کھڑے کٹھے ہو جائے. جب کٹھے ہوئے ان سے پوچھے تو وہی بتا رہے تھے. پھر ایک کوئی اردو جاننے والا جو تھا اس کو بلایا کہ بھئی یہ پوچھے ان بچوں سے کیا ہے. ان بچوں سے اس نے پوچھا بھئی تم نے ان کو کیا کہہ دیا پولیس والوں کو؟ یہ ساری پولیس کٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم نورانی قاعدہ پڑھے، یہی ان کو بتایا تھا. اب پتہ نہیں ہے کیا سمجھتے. کہنے کا مقصد کہنے کی یہ ہے کہ جو کفر ہے اس پہ ہابت تاری ہے کہ اسلام پتہ نہیں کیا کر دے گا پوری دنیا میں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. انگلینڈ کے اندر جہاں 5 مسجدیں تھیں وہ آج 3000 مسجدیں ہیں اللہ کی طاقت سے. فرانس کے اندر 2500 مسجدیں ہیں. برازیل میں مسلمانوں کی برابر کی آبادی ہوتی جا رہی ہے. اٹلی میں مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں جس تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں لوگ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہاں کے انگریز. تو ایک اخبار میں رپورٹ لکھی ہے کہ آنے والے 25 سال میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ دنیا یورپ کے اندر اسلام ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ایک وقت آئے گا، میری بات یاد رکھ لینا، شاید ہم لوگ شہید ہو چکے ہوں یا زندہ رہے نہ رہے، لیکن میری بات یہ یاد رکھ لینا کہ جو امریکہ آج پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے نا مسلمانوں پہ، ایک وقت آئے گا امریکہ کے وائٹ ہاؤس پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہاں تبلیغی جماعت کا دفتر بھی بنا دیں گے، گھبراؤ مت انشاءاللہ اللہ کی طاقت سے. انشاءاللہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں کسی سے، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، اس بات کو پہلے ذہن میں ڈال لو. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں جو مسلمان پریشان کیوں؟ پریشان تو اس لیے ہے قرآن حکیم بھی وہی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے. اس کے اوپر عمل کیا صحابہ نے، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا. ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو المانی کے اندر بند کر کے رکھ دیا صرف مردے بخشانے کے لیے. ابا جان مر جائیں تو قرآن حکیم پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مولویوں کے اوپر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. معاف کرنا، برا مت ماننا میری بات کا، میں تھوڑا آپریشن بھی کیا کرتا ہوں. مولویوں کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اس 70 سال میں
دنیا دار لوگوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے بچے پڑھا دو، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے عالموں نے، جیسے ہمارے مفتی خالق صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے استاد ہیں، اس پورے علاقے کے اندر، پورے خطے میں جو کام کر رہے ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے عالم حضرات کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کس محنت سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو بچوں کو قرآن حکیم پڑھا دیا ہم نے پورے ہندوستان کے اندر. دیکھیے کہ آپ کو 99% جو ہے بچے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو دنیا دار آدمی ہے، جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، پی سی ایس بناؤ. تو یہ پتہ لگتا ہے کہ 2 لاکھ کی آبادی میں صرف کوئی ایک آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. پتہ لگتا ہے انجینئر نہیں ہے، پتہ لگتا ہے آئی ایس آفیسر نہیں ہے، آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے. تو جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے جو کام ہم نے ان کو سونپا تھا انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو کام مولویوں کو سونپا گیا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا ہے. تو آج کیا حالت ہے کہ آج ایک مولوی کی تنخواہ 5000 روپیہ. تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5000 میں آپ اپنے گھر کا گزارا کر لیتے؟ نہیں ہوتا نا 5000 میں. بڑے بڑے مولوی ایسے ہیں بیچارے جن کی بیویوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے عید پر یا کسی کی شادی پہ جانے کے لیے. وہ خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے ضرور سفید ہوتے ہیں لیکن اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. ان کی کون امداد کرے گا؟ یا تو پھر ان مولویوں کو بھی کہو تم بھی دال بیچو، سبزی بیچو. سمجھیں گے؟ اب جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ خیرات مت دو. جو مولوی امام ہے تم زکوٰۃ خیرات دو گے وہ حق بات نہیں کہہ سکے گا، وہ امام ابو حنیفہ نہیں بن سکتا، وہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر نہیں بن سکتا. جو مال تم کھاتے ہو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ مال جو ہے ان مولویوں کی خدمت میں جا کے پیش کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ مولویوں کی تقریروں کے اندر بدلاؤ آ جائے گا اور مولوی جو ہے حق بات کہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ جو مال اندر جب حلال مال جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو بندہ بھی حلال باتیں بولنا شروع کر دے گا. عزت کرے، مولوی قوم کا سردار ہے. آپ نے اس کو کیا کر دیا کہ جاؤ گرم پانی کر کے لا. یوپی میں مظفر نگر کے علاقے ادھر گرم پانی کر رہا ہے بھائی مولوی، صبح کو لکڑیاں ڈال کے گرم کر. مولوی تو قوم کا سردار ہے، تم نے بنا دیا اس کو نوکر. تو اس لیے ہمارے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں چھن گئی. تو یہ تو بیچ میں چند باتیں ویسے عرض کر دی تھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے. اصل میرا مقصد جو آپ کو یہ بتانے کا یہ ہے کہ اسلام مذہب جو ہے اس کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید میں اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، نہ جھکیں گے انشاءاللہ. اور نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پتے پتے کا ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. تو اس لیے جو کوئی بھی چیز مانگو اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگے اللہ سے. اور لیٹ کر زمین پر بستر پر لیٹ کر ساری زندگی میں جتنے گناہ کیے ان کو یاد کیجئے آپ، اور پھر ان گناہوں کو یاد کرنے کے بعد ایک ایک گناہ کی توبہ کیجئے. جب ان گناہوں کی توبہ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی. کریں گے انشاءاللہ ایسے بھائی؟ اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کیجئے اور چہرے پہ اپنے یہ داڑھی رکھیے انشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی رکھیے انشاءاللہ. اپنے اندر جذبہ رکھیے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نبی تھے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، کوئی بھی نبی بزدل نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نبی ہیں، مدینہ منورہ ہے، ہنگامہ ہو گیا، شاید جنگ ہو گئی، یہ لوگ نکل کے باہر آئے. اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے، ننگی پیٹھ پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور دور سے کہتے چلے آ رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہادر نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بہترین ہتھیار چلانا جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفی نہ بنو، ایسا کپڑا ڈال کے
صوفی مت بنو، سمجھے نہیں، مجاہد بنو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہیں رہیں گے انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، شہید ہو گئے تو جنت میں انشاءاللہ، زندہ رہے تو غازی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما۔ مرنا تو ساروں نے، کوئی بستر پہ مرے گا تو ڈاکٹر جو ہے اوپر چڑھے ہوں گے، بوتلیں چڑھا رہے ہوں گے ناک میں، ادھر ادھر پلاسٹک کی لگا کے مکے مار رہے ہوں گے ڈاکٹر، سمجھ رہے۔ اور وہ جو شہادت کی موت ہوگی، سبحان اللہ کیا موت ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت سعد بن وقاص ہیں، میدان میں لڑ رہے ہیں، ایک مجاہد شہید ہو گیا، نیچے گر گیا، زخمی حالت میں ہے، تو حضرت سعد بن وقاص کو بلا کے لاؤ، وہ بلا کے لے آیا، تو اس کا جو یقین ہے مجاہد کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری جان نکلنے والی ہے اور ابھی میں جنت میں جاؤں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کو کوئی پیغام دینا تو دے دیجیے، میں ابھی جا کر دے دوں۔ کتنا یقین کامل۔ ایک مجاہد ہے، وہ شہید ہو گیا، اپنے ساتھی کی پاس گودی میں گر گیا، اور اس کی گودی کے اندر سر رکھ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شہید کو قتل ہونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ شہید کو قتل ہونے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسی تم کو چوٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا جو جس کی گردن اس کی گودی میں تھی، جو شہید ہو گیا، کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ جتنی کہ چوٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنا حدیث میں فرمایا تھا۔ تو بڑے فضائل ہیں ہمارے کافرین جو تھے، 1450 سال کی تاریخ جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے، قربانیاں دی ہیں، قربانیاں، بنا قربانیاں کبھی اسلام زندہ نہیں ہوا۔ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے قربانی دی ہے، کبھی نہیں ڈرے، سینہ تان کے کھڑے رہے ہمیشہ۔ جنگ بدر ہیں، 2 ننھے صحابی ہیں، گھر پہ آتے ہیں، والدہ کہتی ہے بھی اللہ کے راستے میں کون جائے گا؟ کہا ہم جائیں گے۔ کہا تم تو بچے ہو۔ کہا تم کوئی بات نہیں، بچے ضرور ہیں لیکن ہمارا ایمان جوان ہے۔ تو آپ جب ان کی تعریف پڑھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ساری زندگی اللہ کے راستے میں وقف کر دی، پرواہ نہیں کی کسی چیز کی۔ تو اپنے اندر وہ جذبہ جو ہمارے کافرین کے اندر تھا، اس جذبے کو بیدار کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے